سب سے پہلے خبر یہ کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بیٹوں حسین اور حسن نواز کی 3 نیب کیسز میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ حسین نواز اور حسن نواز نے ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز میں بریت کی درخواست دی تھی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے حسین اور حسن نواز کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ آج ہی محفوظ کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سندھ کے کچے میں راج کرنے والے ڈاکوؤں نے علم کی روشنی پھیلانے والی شمع بھی بجھا ڈالی۔ گند کوچ کے قریب ڈاکو کے علاقے میں واقع اسکول جانے والے پرائمری ٹیچر کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ رکھیو نندوانی کچے کے ڈاکوؤں کے خطرے کے باوجود اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچوں کو پڑھانے اسکول پہنچتا تھا۔ اللہ رکھیو نندوانی کو گوٹھ نصر اللہ بجرانی میں واقع اسکول جاتے ہوئے قتل کیا گیا۔ چند روز پہلے اللہ رکھیو نندوانی کے بندوق لے کر اسکول جانے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں اللہ رکھیو نندوانی نے کہا تھا کہ وہ بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اسی سے جڑی خبر یہ ہے کہ کندکوٹ اور کشمور کے کچے کے ڈاکو ایک سال میں 400 سے زائد افراد کو اغوا کر چکے ہیں۔ سندھ حکومت اور پولیس کے بلند و بانگ دعووں اور 250 آپریشنز کے باوجود کچے میں مختلف ڈاکوؤں کے گروہ آزادانہ وارداتیں کرنے میں مصروف ہے۔ نمائندہ جیو نیوز مکیش روپیتا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مکیش، اس پولیس آپریشن اور اس میں کیا کامیابی ہوئی ہے اس کا احوال تو لیں گے، لیکن یہ جو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک اسکول ٹیچر کو مار دیا گیا اور اس سے پہلے ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے انہوں نے مطلع اس کا مطلب ہے کر دیا تھا انتظامیہ کو کہ انہیں خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بالکل، یہ 3 دن پہلے جو ہے اللہ رکھیو نندوانی نے جو ہے ایک ویڈیو وائرل کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ میں اسلحہ لے کر اپنی ذاتی بندوق لائسنس والی لے کر اسکول جاتا ہوں، اگر میں اسکول نہیں جاؤں گا تو جو بچے ہیں ان کا مستقبل خراب ہوگا، اور ڈاکو اور جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسکول کھلیں اور یہاں کے بچے پڑھیں، لیکن میں اسلحہ اپنے لے کر اپنے بچے کو ساتھ لے کر اسکول جاتا ہوں اور میں اس کو پڑھاتا رہوں گا۔ لیکن گزشتہ روز یہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا جب وہ اسکول سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے ان کو روکا، پھر اس کو جو گولیاں مار کے وہ فرار ہو گئے۔ یہی صورتحال ہے کہ پورے ضلع میں جو ہے یہی صورتحال ہے، تنگوانی ہو، کشمور ہو، کندکوٹ ہو، پورا ضلع جو ہے اس وقت ڈاکوؤں کی اس لپیٹ میں۔ اب پولیس مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے، کہیں پر بھی امن نہیں ہے۔ شام کے ٹائم پہ 6 بجے سے ہی جو ہے تنگوانی کندکوٹ روڈ پر پولیس اور رینجرز کی جو ہے کارروائی شروع کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو شہری ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ اچھا، یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں یہ ان میں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ خبر ہائی لائٹ ہوتی ہے میڈیا پہ اور فوراً لگتا ہے کہ بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تیزی آ گئی ہے، پولیس نفری تعینات کر دی گئی، لیکن کوئی خاطر کا رزلٹ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ جس کی مین جو وجوہات ہیں اس کی یہ ہے کہ پولیس کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے، پولیس کے پاس وہ سہولیات نہیں ہے کچے میں جانے کے لیے ان کے پاس صرف بھگتن بند گاڑیاں ہیں جو صرف اندر جاتی ہیں، لیکن اندر اتنا گہرا کچا ہے، اتنی گہری مٹی ہے اور اتنے جنگلات ہیں کہ یہ پولیس وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہاں پر جو ہے بڑے لیول پہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے جس میں رینجرز، فوج کو بھی مداخلت دی جائے اور فوج کی سربراہی بھی حاصل کی جائے۔ پولیس کے ہاتھوں یہ جو ہے آپریشن کرنا ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ 1 سال سے کئی سالوں سے پولیس کچے میں آپریشن کر رہی ہے، لیکن جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن اندر جانے کے جو اصل ڈاکوؤں کے جو جرائم گاہ ہیں، وہاں پہ جو ان کے اماج گاہ ہیں، وہاں پر یہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ وہاں پہ ان جگہوں پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ یہ ان کے جو سہولت کار موجود ہوتے ہیں، کچے کے باہر جو علاقے ہیں وہاں پہ یہ پہنچتے ہیں، ان کے جو سہولت کاروں کے جو ڈاکوؤں کے ہیں ان کو آگ لگاتے ہیں، ان کو مسمار کرتے ہیں، پھر آ کے رپورٹ شو کرتے ہیں کہ ہم نے ڈاکوؤں کے جو ہے گھر جلا دیے ہیں، ہر ڈاکوؤں کے گھر مسمار کر دیے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہم نے بھی متعدد بار ہم بھی گئے ہیں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ اندر کچے میں، ہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں ڈاکو ہیں، کیونکہ اندر جنگل کے بعد ایک دریا آتا ہے، دریا سندھ، پھر وہ دریا سندھ۔ جی بالکل، یہ تمام تر صورتحال ہے، یہ مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ مکیش روپیتا۔ ضلع گھوچکی میں آج بھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہریوں کے اغوا کے خلاف احتجاج ہوا ہے۔ ضلع گھوچکی میں کچے کے ڈاکوؤں کی وارداتوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نمائندہ جیو نیوز ملک اسلم نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ملک اسلم، بتائیے گھوچکی میں کیا صورتحال ہے؟ ابھی مکیش روپیتا سے بات ہو رہی تھی تو وہاں تو کچھ اچھے حالات نہیں ہیں، آپ بتائیے۔ جی، گھوٹکی کی جو صورتحال ہے وہ کشمور، رحیم یار خان، رجحان، راجن پور اس سے بھی بدترین ہو چکی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ایس ایس پی گھوٹکی انور کھتران کا تبادلہ ہوا ہے ان سے ہماری بات ہوئی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمور کے علاقے میں جو رینجرز کے ساتھ آپریشن کیا گیا تھا اس کے جتنے بھی سارے گینگ تھے وہ سارے کے سارے اس وقت گھوٹکی کے کچے کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں اور وارداتیں کر رہے ہیں۔
اور ان کی دیدہ دلیری آپ اس حد تک دیکھ لیں کہ اب وہ نہ صرف کچے کے علاقے میں بلکہ موٹر وے کو اور نیشنل ہائی وے کو بھی مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں. اور یہ کچھ ہی چند روز قبل جو ہے یہاں پر اندھا دھند ڈاکوؤں نے فائرنگ کی جس میں بگٹی قبیلے کا ایک سردار بھی جو ہے وہ بلا وجہ سفر کرتے ہوئے مارا گیا. اس کے علاوہ ایک علی پور کی ایک فیملی تھی جسے اس کی کار کو نشانہ بنایا گیا. اس کے بیوی بچے بڑی مشکل سے جو ہے وہ بچے کار کو اتنے گولیوں کے نشان ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بچ کیسے گئے ہیں. وہ موٹر وے پہ سارا دن جو ہے امداد کی مانگتے رہے, پھر پولیس بعد میں پہنچی ہے ان کو بچایا. اور اس کے علاوہ اب یہ ڈاکو نیشنل ہائی وے تک پہنچ گئے ہیں جو بالکل شہر کے بیچ سے گزرتی ہے. اور متعدد جو اس وقت جو ہے ٹرک ڈرائیورز, اور اس میں تقریباً اب تک 10 سے 12 روز کے دوران ڈاکوؤں نے تقریباً 2 جو ہے وہ ٹرک ڈرائیوروں کو قتل کر دیا ہے اور تقریباً 3 سے 4 اب یہ ڈاکو نیشنل ہائی وے تک پہنچ گئے ہیں اور 10 سے 12 دنوں میں کارروائی بھی بہت زیادہ ان کی بڑھ گئی ہے, لیکن پولیس کا رسپانس اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہے. نمائندہ دی نیوز امداد سومرو نے ہمیں جوائن کیا ہے. امداد, آپ بتائیے اس ساری صورتحال پر آپ کی کیا اطلاعات ہے, کیا خبر ہے, پولیس ذرائع کیا کہتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ جو 2 ڈویژن ہیں اپر سندھ کے جن کو شمالی سندھ بھی کہا جاتا ہے, لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن, اس میں بالکل حالات اتنے خراب ہیں کہ اتنے حالات کسی زمانے میں علاقہ غیر میں بھی خراب نہیں تھے. سندھ پولیس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اپر سندھ کے جو لاڑکانہ سکھر ڈویژن ہیں ان کے جو اضلاع ہیں اس میں 30 سے 40 افراد ڈاکوؤں کی تحویل میں ہے, لیکن یہ تعداد صرف مقامی لوگوں کی ہے جو ڈاکوؤں نے اغوا کی ہے. آزاد ذرائع کی جو تحقیقات ہے ان کے مطابق سندھ کے مذکورہ دونوں ڈویژن میں اس وقت 200 سے زیادہ افراد ڈاکوؤں کی تحویل میں ہے. ہر ماہ 20 سے 30 افراد آزاد ہوتے ہیں جب ان کے عزیز ڈاکوؤں کو تاوان ادا کرتے ہیں, جن کو بعد میں پولیس اپنی کارکردگی دکھاتی ہے, اور پولیس کے پاس صرف مقامی مغویوں کا ہی ریکارڈ ہے. اچھا, اس میں مغویوں کی جو بڑی تعداد ہے ان کا تعلق پنجاب, کے پی اور کچھ کا کراچی سے ہے جن کا ریکارڈ پولیس کے پاس موجود ہی نہیں ہوتا. ڈاکو پولیس کے غیر فعال ہونے کے سبب اب انڈس ہائی وے, لنک روڈ اور گاؤں گوٹھوں سے باہر نکل کر بڑی بے خوفی سے سکھر ملتان جو روڈ ہے, جو موٹر وے ہے, اس پر بھی وارداتیں کر رہے ہیں. وہاں پر بھی لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں. اس میں مقامی جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کے غیر فعال ہونے کا اسباب میں سب سے اہم یہ ہے کہ پولیس میں مبینہ طور پر سیاسی مداخلات ہے. اکثر جو پولیس کی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا بنیادی کام جو پولیسنگ کے بجائے ایرانی تیل کی سمگلنگ, ماوا, گٹکا, انڈین شالیہ کے کاروبار میں ملوثانہ بتایا جاتا ہے. اس سلسلے میں جب پولیس افسران سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ناکافی وسائل ہیں, ہمارے پاس اسلحہ اسی لیول کا نہیں ہے جو ڈاکوؤں کے پاس ہوتا ہے, اس لیے ہم ڈاکوؤں کا مقابلہ پولیس کارروائی تو کر رہی ہے اور جانی نقصان بھی پولیس اہلکاروں کا ہو رہا ہے, لیکن خود احتسابی کا عمل ذرا کمزور ہے پولیس کے اندر, وہاں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ امداد سومرو, آپ نے ڈیٹیلز دی ہمیں. عام خبر یہ کہ میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز اور حسن نواز تینوں نیب ریفرنسز سے بری کر دیے گئے ہیں. فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا عدالت کی طرف سے, وہ سنا دیا گیا ہے. تینوں نیب ریفرنسز سے بری کر دیے گئے ہیں حسن نواز اور حسین نواز. یہ العزیزیہ ریفرنس, فلیگ شپ ریفرنس, ایون فیلڈ ریفرنس, تینوں نیب ریفرنس میں بریت کی درخواست کی تھی میاں نواز شریف کے صاحبزادوں نے, حسن نواز اور حسین نواز. اور ان تینوں ریفرنسز سے میاں نواز شریف, مریم نواز, ان کو بریت مل چکی ہے اور یہی موقف رہا. یہی عدالت میں بھی آج جو سماعت ہوئی, نیب وکلا نے کہا کہ حسن نواز اور حسین نواز کے کیسز میں مرکزی ملزمان بری ہو چکے ہیں. مریم نواز کی بریت کے خلاف نیب نے اپیل بھی دائر نہیں کی تھی. جب مریم نواز بری ہوئی تھیں ان کیسز میں, میاں نواز شریف بری ہوئے تھے, تو نیب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی خاطر خواہ ایویڈنس نہیں. عدالت کی طرف سے بھی استفسار کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس تو لے کر آئیں, لیکن نیب قاصر تھا کوئی بھی ایویڈنس لانے سے. اسی کی بنیاد پر مریم نواز بری ہوئی تھیں, میاں نواز شریف بری ہوئے تھے. اور عدالت میں بھی آج یہ جو دلائل تھے وہ یہی رہے. نیب وکلا نے بھی یہ کہا کہ کیونکہ مرکزی ملزمان بری ہو چکے ہیں تو پھر ان کے حوالے سے بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. عرفہ ویروزکی نے ہمیں جوائن کیا. عرفہ, بتائیے آج کیا سماعت کا احوال آپ کے پاس کیا رہا حسین نواز, حسن نواز کی آمد سے لے کر؟
دیکھیں پہلے تو بہت بڑا ریلیف احتساب عدالت اسلام آباد نے دے دیا حسن نواز حسین نواز کو. جو 3 ان کے خلاف ریفرنسز تھے ایون فیلڈ، فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنسز، اس پہ درخواست بریت دائر کی گئی تھی اور ان تینوں ریفرنسز میں جو وہ جو حسن نواز حسین نواز ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے. آپ کو تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ بتاتے چلیں تو حسن اور حسین نواز کے 2017 میں جو پاناما جے آئی ٹی کے بعد جو پاکستان آئے تھے اور حسن نواز 4 اور جو حسین نواز تھے وہ 4 بار، جبکہ حسن نواز 3 مرتبہ جو پاناما جے آئی ٹی کے سامنے جو پیش بھی ہوئے تھے. اور یہ جے آئی ٹی رپورٹ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے قبل ہی وہ پھر 2017 میں جو ہے وہ لندن واپس بھی چلے گئے تھے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو ہے وہ شریف فیملی پر 3 ریفرنسز بنانے کا جو کہا تھا، جن میں ایون فیلڈ، فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنسز جو وہ شامل تھے. اس پر یہ تھا کہ نیب کی جانب سے متعدد بار نوٹس بھی بھیجا گیا تھا حسن نواز حسین نواز کو، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ بیرون ملک تھے. اس کے بعد جو 15 نومبر 2017 کو احتساب عدالت نے انہیں فلیگ شپ اور جو ریفرنس ہے اس میں اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا، جبکہ 9 اکتوبر کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی اشتہاری قرار دے دیا تھا. اس کے بعد جب نواز شریف کے دونوں صاحبزادے پھر 7 سال بعد جب وطن واپس آئے تھے تو انہوں نے اپنے جو اشتہاری جو اسٹیٹس تھا اس کو ختم کرایا، عدالت میں پیش ہو گیا اور پھر یہ درخواست بریت جو وہ دائر کی گئی تھی اور آج اس پر محفوظ فیصلہ سنایا ہے. جو تینوں ریفرنسز تھے اس میں ان کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے. جی اچھا عرفہ یہ بتائیے کہ اس میں جو ریمارکس بھی رہے عدالت کے اور پھر جو نیب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ مرکزی ملزمان بری ہو چکے ہیں تو ان کے خلاف بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو سماعت کا احوال بھی ذرا دیجیے. دیکھیں اس پہ جو ہے وہ نیب پروسیکیوٹر عزت مقبول جو ہیں وہ آج احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے. انہوں نے مختلف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کا بھی ذکر کیا تھا. اس میں مریم نواز کا فیصلہ تھا، نواز شریف سے ان کے حوالے سے فیصلہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کیس ہے نیب ترامیم سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو وہ نیب ترامیم کی گئی تھیں اور اس پر جو ہے وہ چونکہ اس کیس میں پہلے ہی نواز شریف اور مریم نواز کو جو ہے اس میں بری کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا کیس، تو اب یہ جو کیس ہے ان کے خلاف جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے اور حسن نواز حسین نواز کے حوالے سے جو درخواست بریت ہے اس پر فیصلہ جو ہے ضرور اس پر سنایا جا سکتا ہے. جو اس پر جو ہے وہ سماعت بھی ہوئی تھی اور اس میں مزید جو ہے وہ نیب پروسیکیوٹر جانب سے کہا گیا تھا کہ مریم نواز کی بریت کے خلاف ہم نے اپیل جو ہے وہ دائر نہیں کی تھی. جو نیب تھے ان کی جانب سے کوئی بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ جو سنایا گیا تھا اس پر سپریم کورٹ میں کوئی بھی اپیل جو ہے وہ دائر نہیں کی گئی تھی. اور جو نیب پروسیکیوٹر تھے انہوں نے نہ درخواست بریت پر کوئی انہوں نے اس پر کوئی اعتراض اٹھایا تھا اور نہ ہی جب یہ اشتہاری جو قرار دیا گیا تھا اس پر جو اسٹیٹس ختم کرنے کے لیے جو وقت مانگا گیا تھا، جو معطل کیے گئے تھے جو وہ دائمی وارنٹ تھے، اس پر بھی نیب کی جانب سے کوئی بھی اعتراض جو وہ نہیں اٹھایا گیا تھا. اور یہ آج سماعت ہوئی جبکہ وکیل صفائی جو قاضی مصباح تھے وہ عدالت پیش ہوئے تھے. انہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی ہائی کورٹ کی جو ویب سائٹ پہ وہ بھی دستیاب تھی وہ انہوں نے جو وہ دی تھی اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ مریم نواز کے خلاف جو ریفرنس جی تو یہ تو بری کر. بہت شکریہ عرفہ فیروزہ کی، آپ نے ڈیٹیلز دی. جیولن تھروور ارشد ندیم کی وزیر اعظم نیاز شہباز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے. ان کا نانا صاحب ان کا ویزے کا کرا کے دیں انشاءاللہ. تو وہ سر ہو جائے تو پھر ٹریننگ کے لیے جاؤں گا. جیسے انشاءاللہ میں فٹ ہوتا ہوں تو میں ایک گول سیٹ کیا ہے کہ اولمپکس کے پہلے نا 1-2 کمپٹیشن میں کھیلوں. تو ویسے گول جو میرا وہ سارا فوکس جو ہے وہ اولمپکس پہ ہی ہے. تو یہ الحمدللہ بات ہے کہ آپ کے یوتھ پروگرام میں سے نکل کے آئے ہیں. ہاں جی. اور یوتھ ماشاءاللہ سر جب اس دفعہ اولمپکس میں تھا تو پوری قوم ٹی وی لگا کے رات کا لیٹ ٹائم تھا سر، 2 فٹ ٹوٹ کے لوگوں نے محرم کا مہینہ تھا جی ماشاءاللہ. یہ آج ان کا وہ تھرو ہے تو یہ کسی طریقے سے پاکستان کا میڈل ملے اور ماشاءاللہ سلور میڈل لے کے آئے. تو پر نئے جوڑوں کے لیے 25 لاکھ روپے کا ہمیں کرنا چاہیے. ان کے لیے 25 لاکھ جی جی پوری ہم ان کو سپورٹ دیں گے جی. آپ کو اور آپ کی اس کھیل کو پروموٹ کرنا بڑا ضروری ہے جی اور خاص طور پر دیہاتوں میں بالکل سر. نوجوان بچے جو ہیں اس کا بہت لائک بھی کرتے ہیں. ان میں الحمدللہ ان میں کافی صحت مند بہت ہے. بالکل سر میں آپ کا جو ویژن تھا نا سر اس سے خالی یہ نہیں نکلے، مطلب اس سے سر ہر فیلڈ کے بچے نکلے. اتنا ٹیلنٹ ہے، صرف ان کو پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے اور آپ نے ہمیشہ سر اس کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلا کر آپ کا ان کو بلانا اور بڑی خوشی ہوئی میں بن کے آپ سے. اور آپ کو بہت اپنا قوم کی دعائیں آپ کی ساتھ ہے، پوری بہت دعائیں ڈھیر. اور انشاءاللہ بس آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ نام اور روشن کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر انشاءاللہ وہ چلتا ہے. ساؤتھ افریقہ کا کرا کے دیں ان کا ابھی بیٹھ کے نا آپ سے پورا نوٹ ڈاؤن کر لیں گے اور اس کو سارا کرا کے دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر.